فرش التراب يضمني وهو غطاء. اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہوں. یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم. کیوں؟ ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو. یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے. دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں. کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے. اسلام کے دو حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین. اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے. حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میرے معلومات کے حد تک کہیں نہیں ہے. یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، بعض مذہب جعفری. یہ فقہوں کے لیے تھا. مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام تین چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے. کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے. کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے. شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا. یہ رسومات ہے. دین یہ نہیں ہے. دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے. فیس دی فیکٹس. اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تین فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے. جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی. یہ ہے امت مسلمہ کا حال. اب سعودی عرب ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے. اب مخلوط تعلیم کی یونیورسٹی وہاں قائم کر دی گئی ہے. شاہ عبداللہ صاحب جو ہے بش سے NOC لے کر آئے ہیں تو اسے بادشاہ مانا گیا ہے. امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ. اور وہی کیا سب سارے کے سارے ہمارا وہ شخص خبیث جو ہمیں اس جنگ میں امریکہ کا جو ہے اعلی کار بنا کر دفع ہو گیا یہاں سے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں ساری بدامنی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جنگ تو امریکہ کی ہے. آج ہمیں باور کرا دیا گیا ہماری جنگ ہے. یہ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہماری جنگ کیسے ہے بھائی؟ یہ جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے حملہ افغانستان میں کیا گیا تھا. ہم سے مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن ہو. تو جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی؟ ہماری جنگ ہوتی تو ہم مدد مانگتے اسی سے. نہ کوئی جرم ثابت تھا اسامہ کا، نہ کوئی جرم ثابت تھا طالبان کا. جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت محمدی نمایاں ہو رہی تھی، اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا. یہ بات کہی اقبال نے 1936 میں، ان کی آخری نظموں میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا.
اس میں ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، میرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، وہی شیطانی نظام ہے یہ۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ بغض آشفتہ ہوں ہے۔ اگر کوئی ڈر خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اس کے انگارے اوپر سے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا، اندر آگ دہک رہی ہے، ان کے دلوں کے اندر آگ دہک رہی ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، وہ شر پیغمبر ابھر کر افغانستان میں سامنے آ رہا ہے۔ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے امریکہ دیتا ہے، افغانستان میں افیون کی کاشت بند نہیں ہوتی، اور ملا عمر کا ایک حکم اور کاشت زیرو ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے، یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر، اگر یہ ابھی کلی ہے کھل گئی پھول بن گئی تو کیا ہوگا، یہ شیطنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تہس نہس کیا افغانستان، وہ جنگ ہے۔ اب وہاں سے جو لوگ بھاگ کر آ گئے تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ خود امریکہ لے کر آیا تھا انہیں۔ جب روسیہ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو جہاد 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 کا غلغلہ بلند کر کے یہ اسامہ ابن لادن خود امریکہ کا ایجنٹ تھا اس وقت، عمر عبد الرحمان امریکہ کا ایجنٹ تھا، ایک اور ایجنٹ کس کام کے لیے تھے، عبداللہ اعظم، یعنی وہ لے کر آ رہے تھے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، وہ خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا، اس جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، آؤ آؤ آؤ۔ امریکہ نے اپنا کام نکلوایا، اپنے دشمن کا تہس نہس کرایا، پھر بھاگ گیا، اور اب ان کے خلاف، اور ہمارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر لوگ دیے ہیں، پیسے کمائے، ارب ارب ڈالر لیے ہیں، ایک ایک کی سر کی قیمت کہاں گئی، وہ جو آئی تھی کہاں گئی، وہ واپس امریکی بینکوں میں پہنچ چکی ہے۔ یہ طوفان ہے اس وقت جو ہمارے سر پر کھڑا ہے۔